سفر کا ارادہ کیا تو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو یہ لکھ کر دیا تھا کہ میں کیوں جا رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے۔ لہذا اس حدیث امام مظلوم کے ضمن میں جو باتیں اب تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اللہ کی مدد اور اہل بیت کی توفیق اور دعاؤں کے سفید، تو انشاءاللہ اسی امام حسین علیہ السلام کے مقصد اور کربلا انسانیت کا پیغام، اسی عنوان سے بات ہوگی۔ سب سے بڑی بات آج جو اس پہلی گفتگو میں ہے وہ یہ کہ جتنا بھی ہم شکر کریں خدا کا کم، بہت عظیم نعمت، بہت عظیم دن، بہت بڑا یہ سانحہ کہ جس کو یاد منانے کے لیے ہم لوگ پھر سے اکٹھا ہوئے اور اسی نام اور اسی مقصد اور اسی ہدف، اسی ٹارگٹ کو ذہن میں رکھ کر جو فرش ازاں ہم نے بچھائی، سیاہ پرچم لگا دیے اور اس طرح سے اہتمام کیا، یہ یقیناً خدا کی بارگاہ میں شکر کے لائق ہے، اس لیے کہ اگر ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے تو اسی ذکر سے، انہی کی محبت سے، انہی کی وجود سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہمارے لیے یا انسانیت کے لیے، تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہم پر ضروری ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کا نام لیں اور ان کی یاد کو منائیں۔ لہذا یعنی بہت لاکھ لاکھ شکر ہے خدا کا کہ یہ توفیق و سعادت پھر سے نصیب ہوئی اور ہم لوگ اس ذکر کے لیے، اس عظیم تذکرے کے لیے اکٹھا ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا ہے۔ یہ وہ عظیم ذکر ہے کہ جو یہاں سے یعنی زمین سے زیادہ آسمانوں پر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم ذکر ہے کہ جو ہم سے پہلے خدا خود کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب واقعہ عاشورہ ہوا اس کے بعد آسمان سے خون کی بارش ہوئی، آسمان سرخ رہا، جو بھی اینٹ پتھر اٹھائے جاتے تھے اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی ہم نہیں، خدا اس ذکر کو کر رہا ہے، خدا اس غم میں، خدا ان مصیبتوں پر آنسو بہا رہا ہے۔ یہ اینٹ پتھر کے نیچے سے خون نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کی مصلحت اور خدا کا ارادہ بھی ہے کہ اس ذکر کو ایسے، ہاں ہم لوگ اس بات پر فخر و خوش، اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ذکر میں ہم بھی شامل ہیں، ورنہ یہ ذکر تو ہوگا، ہم نہیں دیگر مخلوقات کریں گے کیونکہ خدا کا ارادہ ہے۔ خدا کا نام جس نے باقی رکھا تو قرآن میں ہے اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ کے نام اور اللہ کے اسلام اور اللہ کے دین کا ذکر حسین نے صرف یوں ہی نہیں کیا جیسے ہم زبانی کر رہے ہیں، بلکہ اپنا سب کچھ قربان کر کے، اپنی آل اولاد کو اسی ذکر پر نشاور کر کے، اپنی ناموس کی بے حرمتی کو برداشت کر کے۔ جب حسین ابن علی نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تو خدا کا تو حق بنتا ہے نا کہ حسین کا نام ہو، حسین کا ذکر ہو، حسین کا تذکرہ ہو۔ تو ہم یہ تذکرہ کرنے جو بیٹھ گئے، ہم یہ جو ذکر کرنے جمع ہو گئے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور یہ طے ہے، ہم کریں نہ کریں یہ ذکر ہوگا، ہم آئیں نہ آئیں یہ ذکر رہے گا۔ ہم نے اس کو باقی نہیں رکھا ہے بلکہ ہم باقی ہیں اسی ذکر کی وجہ سے، اس ذکر نے ہم کو باقی رکھا ہے، ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا اس ذکر میں ہم شامل ہو جائیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ مطلوب کربلا، اور یوں بھی آپ کے سامنے میں آج یہ پہلی گفتگو ہے تو یہ عرض کروں، ایک ہے کام کرنا ہے نا، ایک ہے اس کام کو خدا کی نظر میں قبول ہو جانا، کام کرنا، اور وہ کام صحیح یا غلط دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ وہ یعنی اگر غلط ہے تب تو غلط ہی ہے، اگر صحیح ہے تو اب بھی وہ کام 100% یعنی ایکسیپٹیبل نہیں ہے جب تک کہ خدا اسے قبول نہ کر لے۔
یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہے کام، دوسرا ہے خدا کا قبول کرنا۔ دونوں میں کون سا اہم ہے؟ قبول کرنا۔ یعنی انسان جو کچھ بھی کرے، چاہے وہ ایک گلاس پانی ہو، چاہے وہ پورے جماعت اور پورے شہر کے لیے نعت ہو، مین اس میں کیا ہے؟ اگر قبول ہو گیا تو یہ گلاس پانی اس سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اگر قبول نہیں ہوا تو وہ اتنا خرچ اور ورچ کوئی فائدہ نہیں رکھتا۔ کیا سوچ کر ہم بیٹھتے ہیں، کیا سوچ کر ہم آئے ہیں، کیا سوچ کر ہم اس ذکر کے لیے فرش بچھا رہے ہیں؟ دیکھیں، خالی کام ہو جائے؟ جی نہیں، کام کے ساتھ قبول ہو جائے، کام کے ساتھ قبول ہو جائے۔ لہذا یہ یعنی پہلے ہی دن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ بڑا اہم ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے، یا ان سے پہلے جناب آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہے نا، حابیل و قابیل، سنتے ہیں آپ؟ ان دونوں میں چونکہ قابیل کو یہ اچھا نہیں لگا کہ بعد جناب آدم علیہ السلام وہ رتبہ مرتبہ جناب حابیل کو مل رہا ہے، تو ان کو کھلا کہ یہ کیسے مجھے ملنا چاہیے، ہوتا نا حسد جس کو کہا جائے۔ تو یہ ہوا کہ خدا ہمیشہ منطقی بات کرتا ہے، لاجک والی، ہر دھرمی والی بات نہیں ہے کہ ہماری مرضی ہم جس کو چاہیں دے۔ ٹھیک ہے، خدا یہ کہہ سکتا ہے، لیکن خدا نے ایک لاجک پیش کی، ٹھیک ہے تمہیں اگر یہ پرابلم ہے تو تم قربانی پیش کرو۔ دونوں قربانی اپنی پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی قربانیاں لائی اپنی، اور انہوں نے اب اپنے حساب سے دونوں نے پیش کی۔ طے یہ تھا کہ جس کی قربانی جل کر راکھ ہو جائے، سمجھ لو اس کو خدا نے قبول کر لیا۔ اب جناب حابیل کی جو قربانی تھی وہ اللہ نے ظاہراً بہت کم چند دانوں پر تھی، غذا جو اس پر تھی، اللہ نے اسے قبول کر لیا، اور ان کے ایک بہترین دمبا جانور تھا، اللہ نے اسے قبول نہیں کیا۔ تو نشانی یہ قرار پائی تھی کہ جو جل جائے، جو ختم ہو جائے، وہ سمجھیے کہ قبول ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے جناب حابیل کی جب قربانی کو قبول کیا تو یہاں بھئی یہ کیسے ہو گیا؟ تو ایک آیت قرآن میں آئی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ سب کی قربانیوں اور سب کے اعمال کو قبول نہیں کرتا، بلکہ متقیوں کے اعمال اور ان کی قربانیاں اور ان کے کردار کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ قابیل متقی پرہیزگار نہیں تھا اور جناب حابیل تھے، یہ یہاں سے فارمولہ یہ مل گیا۔ اس کے بعد مطلب یہ ہوا کہ مین تھا قبول ہونا، ہے نا۔ اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب اسماعیل کے ہمراہ کیا بنایا؟ خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ کیا ہے؟ خدا کا گھر، بیت اللہ ہے، اول بیت ہے، قرآن کہتا ہے اول بیت، ہے نا، سب سے پہلا گھر اللہ کا جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں بنا۔ تو جناب ابراہیم کو اب تو سینہ تان کے چلنا چاہیے نا کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، ہاں میرا نیم پلیٹ لگا دے، کیونکہ میں نے اتنا بڑا تو کوئی کام کیا ہی نہیں جتنا جناب ابراہیم نے کیا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ خدا کے حضور آ کر کہتے ہیں خدا اسے قبول کر لے، خدا اسے قبول کر لے۔ یہ کس نے؟ جناب ابراہیم علیہ اللہ کا گھر، ان کی اس یعنی کاوش اور کارنامے کو خداوند عالم نے پھر ان کے جناب اسماعیل اور جناب ہاجرہ کو ساری منزلوں کو اللہ نے ارکان حج میں قرار دیا۔ وہ سب صحیح و مروہ مجھے وہ نہیں کہنا ہے، لیکن جو کچھ وہاں ہوا انہی دو معصوموں کے ذریعے سے اللہ نے اس کو حج جیسی عظیم عبادت قرار دے دی ہے۔ اتنا بڑا کام کیا، بیت اللہ بنا دیا، لیکن نیم پلیٹ نہیں لگوایا، خالی اللہ سے دعا کی خدا اسے قبول کر لے۔ ٹھیک، اور آگے آ جائیے، جب جناب زینب سلام اللہ علیہ اس کارواں کے ساتھ ہے جو امام حسین 28 رجب کو لے کر نکلے تھے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جناب زینب اور امام حسین علیہ السلام میں کیا رابطہ اور کیا لگاؤ اور کتنی محبت تھی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ میں مختصر لفظوں میں کہہ دوں کہ جناب زینب کے لیے امام حسین کی جدائی ہی موت تھی، یعنی رہ نہیں سکتی تھی۔ تو یہ شرط ہی قرار پائی تھی شادی کے موقع پر کہ اگر ان کو کہیں جانا ہوا
زینب کو آپ روک نہیں سکتے، یہ بھی جائیں گے، تو یہ طے ہو گیا۔ تو اب جب امام حسین علیہ السلام رخصت آخر کے لیے اپنی بہن سے کربلا میں ملنے آئے اور بہن خدا حافظ، تو کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ زینب کی روح نکل جائے گی۔ تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنی ہاتھوں کی انگلیوں سے قلب زینب پر اشارہ کیا اور جناب زینب کو قرار آیا، اطمینان ہوا کہ جاؤ بھیا خدا حافظ، ٹھیک۔ اس کے بعد جب چلے گئے، شہادت ہو گئی۔ اب جب یہ کارواں جناب زینب کی نگرانی میں واپس آ رہا ہے، یعنی کربلا سے اسیر ہو کر کوفہ اور شام کی طرف جا رہا ہے، کارواں اس طرف سے گزارا گیا جہاں امام حسین اور تمام شہداء کے جنازے پڑے تھے۔ وہاں جناب زینب نے کیا کہا، اہم یہ جو کہنا ہے، کیا کہا، ربنا تقبل منا ھذا القربان، خدا ہم سے اس قربانی کو قبول کر لے۔ ہاں، یا بعض روایتوں میں ربنا تقبل منا ھذا القلیل، اس مختصر قربانی کو ہم سے قبول کر لے۔ کتنا بڑا کام ہے، آسان تھا؟ آسان نہیں ہے۔ انبیاء اور اولیاء کے قدم جہاں ڈگمگائے، حسین اس پر ثابت قدم رہے۔ حسین علیہ السلام نے وہ کام کیا جو اب تک کوئی نہیں کر سکا تھا۔ اتنا بڑا کام کرنے کے بعد اب جب ان کی بہن کی جو آپ کے مقصد میں شریک رہی، آپ کے مقصد میں یعنی اس قدر شریک رہی کہ یہاں تک کہا گیا، علماء نے بیان کیا کہ کربلا میں رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ آپ آ کر خالی یہ کہہ رہی ہیں پروردگار اس مختصر سی قربانی کو قبول کر لے، یعنی مختصر تھے جی۔ یہ اور آگے آئیے، یہ تو ہم یعنی سارے ائمہ اطہار کی اور ان کے خانوادے کی بات تھی، نبیوں کی بات ہے۔ معین کربلا میں دو صحابی ایسے ہیں کہ جنہیں سید الزہیر کہا جاتا ہے نا۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ کھڑے ہیں مظلوم کربلا، نماز پڑھ رہے ہیں، مولا آپ نماز پڑھیے، ہم تیروں کو روکیں گے۔ تیر کو روکنے کے لیے لوگ کھڑے ہیں اور جتنے تیر آتے ہیں، ایسا نہیں کہ جو آپ کی طرف آتا تھا وہی آپ روکتے تھے، بلکہ جو ذرا سا سائڈ میں بھی کسی بھی طرف سے امام کی طرف پہنچنا چاہتا تھا اس کو بھی پڑھ کر اپنے جسم پر لیتے تھے۔ کیا مطلب ہے یہ؟ یعنی آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، انسان خطروں سے بھاگتا ہے، خطروں سے بھاگتا ہے۔ اگر کہیں پتہ چل جائے کہ یہاں ڈینجر ہے معاملہ تو آدمی وہاں بیٹھ نہیں سکتا، یا بھی ایک چھت گرنے لگ جائے خدا نخواستہ تو آدمی یہاں رکے گا نہیں، اور اگر رک گئے تو یہی کہا جائے گا بیوقوف تھے، بھاگ لینا چاہیے تھا۔ جب دیکھ رہے ہیں کہ آگے خطرہ ہے، کہ ایکسیڈنٹ ہے، آگے یہ ہے، آگے وہ ہے، تو آپ کیوں رک گئے؟ یعنی انسانی، اور اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں اگر آپ فرار اختیار کر لیں ایسے موقع پر کہ جہاں یہ پرابلم ہے، تو کیا کہا جائے گا، بھئی کون وہاں رہتا، اچھا ہوا چلے آیا، اچھا ہوا چلے آیا، یعنی کوئی برا نہیں کہتا۔ مطلب یہ ہے کہ انسانی فطرت یہ کہتی ہے کہ اگر خطرہ ہو تو اپنی جان کو جوخم میں مت ڈالے اور بھاگے، اور چاہے نہ چاہے میں بھی آپ ابھی اسی بچے کو یا کسی کو آپ مارنے چلے فوراً ہٹے گا۔ یہ کیا ہے؟ کہاں سے اس کو یہ بتی جلتی ہے؟ کہا یہ فطرت انسانی ہے، یہ خطرہ دیکھ کر بھاگتی ہے، یہ خطرہ دیکھ کر بھاگتی ہے۔ فطرت یہ کہتی ہے کہ جب آپ کو اذیت تکلیف، ابھی کبھی دیکھیں آنکھ بنی ہے نا، اگر کوئی کیڑا یا کوئی چیز، کوئی لکڑی، کوئی تنکا، کوئی درخت، پتے، کچھ بھی آئے آنکھیں فوراً بند ہوتی ہیں۔ کون بتاتا ہے اس کو؟ کہا یہ ایسے بنایا ہی ہے، فطرت نیچر میں ہے کہ جب بھی خطرہ ہو تو یہ ایسا خود بخود کام ہو جائے، جہاں مارنے چلے ہٹ گئے، جہاں ڈنڈا اٹھایا بھاگے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ فطرت ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو فطرت کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ فطرت کے یعنی خطروں سے بھاگنا یہ فطرت ہے، لیکن خطروں میں جانا یہ فطرت کے خلاف ہے۔ یہ کربلا میں ہوا ہے۔ ہاں، جتنے تیر تھے بیٹھنے کے بجائے ان کو سینہ سپر ہو جا رہے ہیں کہ آؤ تیر آ جاؤ۔ کیوں؟ امام کی نصرت کرنے آئے ہیں، اور اس یعنی جب تک زندہ ہیں، جان میں جان جب تک ہے تب تک ایک بھی تیر امام تک جانا نہیں ہے۔
اور ایسا کیا ایک بھی تیر امام تک پہنچا نہیں. ادھر نماز ختم ہوئی, ادھر ان کی جان یعنی گر گئے. اور جب گر گئے تو معمولی بات نہیں ہے, اب وہ زانو امام ملا اور سر جب مولا نے رکھا. عجیب کربلا مساوات کا درس ہے, کربلا عجیب برابری کا درس ہے. علی اکبر کا بھی اسی زانو پر سر آیا تھا جس زانو پر جون کا غلام کا سر آیا تھا. امام کا جیسے امام کے زانو پر سر کو محسوس کیا, آنکھیں کھول لی, مولا آپ راضی ہو گئے, میں نے یہ جو کیا ہے اتنا بڑا کام کیا ہے, فطرت کے خلاف میں نے سارے تیر لے لیے, اور اب کیا آپ میرے اس کام سے راضی ہو گئے؟ یہ کیا بتاتا ہے؟ ادھر جناب ابراہیم علیہ السلام, ادھر جناب حابیل کی قربانی مختصر سی, ادھر جناب ابراہیم کا وہ کام کہ بیت اللہ کی تعمیر, ادھر جناب زینب حسین جیسے بھائی کو قربان کرنے, اور ادھر یہ اصحاب حسینی یہ کام کرنے, یعنی اپنی جان کو راہ امام میں دینے کے بعد اتنا کوئی قربانی نہیں دیتا. آج کی ڈیٹ میں بہت ہوا, 2 مجلس 4 مجلس پڑھ لیا, پڑھا دیا, سنا دیا, سن لیا, کر لیا, نیاز بار دی, کھانا کھلا دیا, یہی ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ کوئی کرنے, جان کوئی دے دے, آج کی ڈیٹ میں بہت کم لوگ ہیں, آج کی ڈیٹ میں بہت کم. جب جان دینے کے بعد بھی مطالبہ یہ ہے کہ آپ راضی ہیں, جی سوچنے کا مقام ہے. یہ پہلا جلسہ اور پہلی گفتگو, لہذا آپ کے ذہنوں کو, آپ کے ضمیر کو میں تھوڑا سا ہلانا چاہتا ہوں کہ یہ عزا آسان نہیں ہے, ہر کس و بس کے ناقص کے بس میں بھی نہیں ہے. لیکن جو آ جائے وہ یہ نہ سوچے کہ یہ ذکر میری وجہ سے ہے, میں نہ ہوتا تو کوئی کرنے والا نہ, میری وجہ سے باقی. جی نہیں, کتنا کام کر کے گئے ہیں, لیکن خدا کے راہ میں یا خدا کے حضور میں یہی خدا اسے قبول کر لے. جو بھی اس راہ میں ہو جائے یہی مطالبہ. ایک ہے کام, دوسرا ہے قبول ہونا. اگر قبول ہو گیا تو ایک گلاس پانی بھی راہ خدا میں, راہ حسین میں, راہ کربلا میں وہ عظیم چٹان بنے گا جو ہماری شفاعت کے ذریعہ بن جائے گا. لیکن اگر قبول نہیں ہوا تو لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا جو بھی اس راہ میں ہو وہ اس نیت سے ہو, بارگاہ خداوندی میں, بارگاہ امام میں, مولا اسے قبولیت کا شرف بخش. میرے لفظیں کہاں ویسی, میرے الفاظ کہاں ویسے, میں کہاں اس رائے کہ آپ کا ذکر اور میں کروں, میں کہاں اس رائے آپ کا ذکر اور ہم فرش بچھائیں. لیکن یہ کرم آپ ہی کا ہے. جب یہ کرم آپ نے کیا ہے تو جو کرتے اس راہ میں, پہلی بات تو توفیق عطا کیجئے, دوسری بات اسے قبولیت کا شرف بخش دیجئے. مولا ہم گنہگار ہیں. اماموں نے فرمایا ہے, ائمہ طہارت کی روایات موجود ہیں, گناہان کبیرہ, جہاں ایک مومن ذکر مصائب سید الشہداء سن کر اگر ایک قطرہ آنسو نکلتا ہے, اس کے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس نیت سے آئیے, اور اسی لیے کہا ہے یہ مت کہا کرو مجلس جا رہے ہیں, یہ کہو کربلا جا رہے ہیں. کیوں؟ کربلا کی جو عظمت ہے وہ کسی بھی سب زمین کی نہیں ہے. لہذا آیت اللہ بہجت نے کہا ہے کہ جب مجلسوں کے لیے جاؤ تو یہ مت کہو کہ مجلس جا رہے ہیں, یہ کہو کربلا جا رہے ہیں. کربلا نیت میں رہے. اور پھر کربلا کا وہ مقام جو امام حسین کو خدا نے عطا کیا ہے, 3 ایسی خصوصیتیں ہیں جو مظلوم کربلا کے علاوہ کسی کو نہیں ملی. نمبر 1, فی تربت شفاء, ان کی تربت میں. آپ کو کسی نے کہا کہ اس مٹی کو کھا لو شفا مل جائے گی؟ صرف امام حسین کی تربت. نجف میں بھی قبر جناب امیر المومنین ہے, کاظمین, سامرات, جہاں جہاں بھی ہیں, ان خاکوں کو کھانے کے لیے نہیں کہا گیا شفا کے لیے. خاک کے شفا صرف کربلا کی زمین. یہ امام حسین کی خصوصیت ہے. یہ دوسری خصوصیت جو امام حسین علیہ السلام کی ہے وہ فی قبتی استجابت الدعا. ان کے گنبد کے نیچے ساری دنیا کے مومنین جب دعائیں کرتے ہیں تو یہاں سے یہ دعا اٹھ کے جاتی ہے قبہ امام حسین کربلا. پھر وہاں سے خدا اسے استجابت یعنی قبول کرتا ہے یا قبول نہیں کرتا, وہاں جا